نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ یہ کلپ دیکھیے، اس کے بعد پھر ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ جی پانی والوں کو بلانا پڑے گا۔ پانی والوں کو بلانا پڑے گا سر، وہ فائر پانی والوں کو بلانا پڑے گا سر، وہ فائر جی تو آپ نے دیکھے ہیں کہ بہت ہی پینفل سچویشن ہے، بہت ہی مطلب کہ شاید برداشت کی ساری لمٹس ختم ہو جاتی ہیں کہ ایک زندہ شخص ایسے خود کو آگ لگائے ہوئے، اور حوصلہ ان لوگوں کا جنہوں نے یہ کلپس کھڑے ہو کے بنائی ہیں، کوئی شخص پاس نہیں جا رہا ان کے، کوئی پانی ڈال دے، کوئی کچھ مطلب ان کی ہیلپ کر دے۔ آئی ڈونٹ نو ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ کراچی کے ایک شخص نے بھی اسی ڈر سے، کرونا خوف سے ہی خودکشی کی تھی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ پہ ایمان۔ تو دیکھیں، جو شخص مسلمان ہوتا ہے نا، وہ ان چند باتوں پہ ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ مطلب ان میں سب سے پہلی چیز ہے، جیسے ایمان فصل ایمان مسلم ہم پڑھتے ہیں، ان میں ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ مثلا اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، کتب سماویہ یعنی جو 4 آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا۔ تو صدق دل سے ان تمام باتوں کو مان لینے کا نام اسلام ہے بیسیکلی۔ اور آج کے جو مین پوائنٹ ہیں وہ ہے اللہ پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ان 2 پوائنٹس کو ہم تھوڑا سا ذرا زیادہ ہائی لائٹ کریں گے اور ڈسکس کریں گے۔ تو آج سب سے پہلے چیز یہ ہے، کیا اللہ پہ ہمارا ایمان محض زبانی کلامی رہ گیا؟ سمپل سی مثال میں اکثر سوچتی ہوں، سمپل سی مثال ہے، مثلاً ایک 5 سال کا بچہ اسکول گوئنگ ہے، کیا اس کو منتھ کے سٹارٹ میں یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے اس مہینے کی فیس کیسے پے کرنی ہے؟ یا اسے اپنے یونیفارم کی فکر ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے آئے گا، کیسے دھلے گا، کیسے پریس ہوگا؟ یا اسے کاپی پینسل نوٹ بک کی فکر ہوتی ہے؟ یا اسے اپنے کھانے کی فکر ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ فکریں میرے کرنے کی نہیں ہے، یہ میرے پیرنٹس ہیں نا، وہ کریں گے، یہ کام ان کے کرنے کے کام ہے، یہ اس کے کرنے کے کام نہیں ہوتے۔ تو کیا ہمارا رب ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے پیرنٹس جتنا بھی قابل اعتبار نہیں؟ جیسے ایک چھوٹا بچہ 5 سال 7 سال 10 سال کا بچہ بالکل ریلیکس ہوتا ہے، کیا ہم ایسے ریلیکس نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم اللہ پہ یقین اور بلیو نہیں کر سکتے؟ کبھی زوم کر کے دیکھیے گا اور پھر اس کو ازیوم کیجیے گا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، آپ گوگل پہ جائیں اور میپ کھولیں جس میں پوری دنیا کا میپ آتا ہے، اس کو پہلے زوم کر کے نا، آپ جہاں پہ ابھی موجود ہے نا، آپ اس کو کبھی زوم کر کے دیکھیے گا، جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، جس جگہ پہ آپ ابھی پلیس پہ ہیں نا، اچھا پھر اس کو ازیوم کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کہ وہ تصویر سیٹلائٹ سے لی ہوئی ہے جی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا اس ورلڈ میپ میں ہم کہاں ہیں۔ اگر ایک اور دوسری مثال، اچھا پھر ہمارا رب جو ہے، پہلے یہ مثال کمپلیٹ کر لے پھر دوسری، پھر ہمارا رب جو ہے وہ سیٹلائٹ پہ نہیں، بہت 7 آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ پہ براجمان ہے، اور وہ ہمیں جانتے نہیں ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری فیلنگز کو سمجھتے ہیں، ہمارے کانشیس انکانشیس کو سمجھتے ہیں، ہمارے ماضی اور مستقبل ہر چیز سے واقف ہیں، ہمارے حال سے واقف ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں ہماری ضرورتوں کو، ہماری مجبوریوں کو، ہماری چیزوں کو، ہماری چاہت کو، ہماری خواہشات کو، اور یہ نہیں کہ مجھے یا آپ کو، ایوری پرسن جو اس کائنات میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ تو
کیا ہم اس قادر اور مطلق رب پہ اتنا بھی یقین نہیں رکھتے کہ جس رب نے یہ تکلیف یہ آزمائش بھیجی ہے وہ ختم کر دے گا؟ کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ اس آزمائش میں ہم ہمت ہی ہار جائیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس آزمائش سے ہم بہت اچھے طریقے سے نکلیں. اور جو آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے نا، یاد رکھیے گا اس سے کبھی لڑا نہیں جاتا. فرعون بھی لڑا تھا نا، کیا حال ہوا تھا اس کا؟ جتنے بھی بڑے بڑے آئے نا سامنے اور انہوں نے اللہ کے عذاب سے لڑنا چاہا، نست و نابود ہو گئے، عبرت کا نشان بن گئے. ہم نے اس وبا سے لڑنا نہیں ہے، صرف بچنا ہے، صرف احتیاط کرنی ہے. جی اللہ کے سامنے اپنے سر جھکا دے، معافی مانگ دے، اللہ جی معاف کر دے، ہم تیری آزمائش میں پورا اتر ہی نہیں سکتے، اللہ جی معاف کر دے، اللہ جی اس آزمائش میں ڈالا ہے، اللہ جی نکالنا بھی تو نہیں ہے. جی یہ اتنی سی بات جس دن ہم سمجھ جائیں گے نا، یہ سٹریس فل ماحول ختم ہو جائے گا، یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی، ریلیکسیشن آ جائے گی، آپ کی ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی. جو اتنا مطلب ہم نے ایک پین فل ماحول کریٹ کیا ہوا ہے نا، اتنا ہر بندہ پینک ہوا ہے نا، یہ سب ختم ہو جائے گا. صرف اتنا سمجھ لیں کہ میرا رب، یہ نہیں کہنا ہمارا، صرف ایک دفعہ دل سے یہ سوچ لو، دل سے یہ بول دو، زبان سے بول دو، دل سے سوچ کے زبان سے ایک بار بول دو کہ میرا رب بہت بڑا ہے، میرا اللہ بہت بڑا ہے، وہ اس تکلیف کو ختم کر دے گا. تو انشاءاللہ یقین مانیے کہ اللہ اس تکلیف کو ختم کر دے گا. ہاں جی، اگر آپ نے اپنے ایمان کا لیول چیک کرنا ہے نا، تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. اس کے لیے آپ یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وَإِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. اذا سرتک حسنتک، جب تجھے تیری نیکی اچھی لگے، وساعت کا سیئۃک، اور تجھے تیری برائی، تیرا گناہ کرنا برا لگنے لگے، فانت مؤمن، تو اس وقت تو سمجھ لینا کہ تم مومن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور ایمان کا لیول چیک کرنے کے لیے بڑی ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. اچھا، اب ہم سارے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، جب ہم اچھائی کرتے ہیں تو اوبیسلی ہمیں اطمینان ہوتا ہے، اور جب برائی کرتے ہیں تو لازمی سی بات ہے ہمیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. بہت سی بے شمار مثالیں ہیں. مثلا ہمیں ٹی وی دیکھ کے کب ہمیں کراہت محسوس ہوئی ہے؟ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ہم گناہ کرتے ہیں اور بڑے آرام سے ریلیکس رہتے ہیں. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے گناہ کا، اب یہ ٹک ٹاک پر لے لیں، کتنا ڈنکے کی چوٹ پہ ہر بندہ اس پہ آتا ہے اور آ کے گناہ کرتا ہے، اور کیا انہیں پشیمانی ہوتی ہے؟ کیا ہمیں اس وقت تھوڑا سا بھی احساس ہوتا ہے؟ یہ جو گناہ کر کے پھر اس پہ شرمندگی ہوتی ہے نا، اللہ کو بڑی پسند ہے. سب سے پہلی چیز جو اللہ کو پسند ہے، گناہ نہ کرنا، گناہوں سے بچنا. اس کو کہتے ہیں تقویٰ، پرہیزگاری کا نام دیا. اور اللہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ جو ہے وہ متقین سے بہت محبت کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے. یہ مین چیز ہے. اچھا، اس کے بعد جو سیکنڈلی چیز ہے وہ ہے کہ بتقاضا بشریت انسان اگر گناہ ہو جائے، اس گناہ پہ ندامت اختیار کرنا، اس گناہ پہ پچھتاوا، ریگریٹ ہونا انسان کو، اللہ کو یہ چیزیں بے انتہا پسند ہے. اللہ کو توبہ بہترین عمل ہے. جب کوئی بندہ اللہ کی طرف آتا ہے نا گناہ کر کے اور کہتا ہے اللہ معاف کر دے، دونوں ہاتھ باندھ کے بیٹھا، مجرم بہت کے گلے لگا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ جی. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے نا، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئۃک فانت مؤمن، آج ہی سے چیک کرنا شروع کرتے ہیں، اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اگر ہمارا یہ ایمان ہے نا کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، جس دن آپ نے دل سے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا نا، بلیو، اس دن آپ کی ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی. اگر آپ کا یہ ایمان ہے، اگر ہمارا یہی ایمان ہے نا کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، تو کرونا وائرس کو لے کر اس قدر خوف کا ماحول جو ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے نا، وہ ہم کریٹ نہیں کریں گے. ہمیں پتہ ہے برا وقت ٹل جائے گا. کب رہا ہے؟ کب ساری زندگی رات رہی ہے، صبح ہوتی ہے، ایک شدت آتی ہے اندھیرے کی، اس کے بعد آہستہ آہستہ اندھیرا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور زیادہ مشکل ٹائم گزر گیا. انشاءاللہ بہتر ٹائم آئے گا، اچھا ٹائم آئے گا. اور آپ کے یقین مانیں کہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتی جو چیزیں میں نے ساری سمجھی ہیں. سو ویری سمپل کہ پہلے آپ نے اکثر سنا ہوگا ہارٹ اٹیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کبھی سنا ہے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟
اب کبھی سنے کسی کا بلڈ پریشر، کسی کا ہائی ہو گیا بلڈ پریشر، کسی کا شوگر لیول شوٹ کر گیا. اب آپ نے او پی ڈیز جا کے دیکھیں آپ ہاسپٹلس میں ساری کی ساری بالکل خالی پڑی، کوئی وہ کدھر گئے ہیں مریض؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کرونا کو اتنا بڑا سمجھ لیا ہے کہ باقی بیماریاں اس کے سامنے چھوٹی نہیں بلکہ زیرو لگنے لگی ہیں. جناب ایسے ہی آپ کبھی اپنے رب کو بڑا سمجھ لیں گے نا تو باقی ساری ٹینشنیں اور پریشانیاں زیرو لگنے لگیں گی. اس سے ایک بات تو بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے نا کہ یا تو ڈاکٹرز بالکل جھوٹی رپورٹس ہیں جو وہ بنواتے ہیں خود ان کو دے کے پیسے جو لیب والے ہوتے ہیں، تو یا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم شاید بہت زیادہ مطلب اپنے آپ کو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں جی اگر یہ ہے تو پھر لازمی سی بات ہے مجھے یہی مرض ہوگی. جیسے ابھی اگر کسی کو تھوڑی سی کھانسی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا زکام ہو گیا ہے، بخار ہو گیا، جب کھانسی اور زکام ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ لازمی سی بات ہے بخار ضرور ہوتا ہے، تو ہم یہ سمجھ لیں کرونا ہے جی ہمیں. تو پھر ایسے ہوتا ہوگا. اب آپ جا کے وزٹ کر کے دیکھیں ہاسپٹل سے ایک دفعہ او پی ڈیز بالکل خالی پڑی ہے، ڈاکٹر ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، فارغ ہو گئے سارے کے سارے جی. تو یہ تو وہ واقعات ہیں چند جن کا ہم نے جو نوٹس میں آئے ہیں، جو ہم نے دیکھے ہیں یا جو میڈیا کے تھرو ہماری نظر سے گزرے ہیں. یقین جانیے اگر آپ نے اپنے بچوں کو اس وبا کے بارے میں پراپر گائیڈ نہ کیا تو آنے والے وقت میں سب سے زیادہ رش ڈاکٹروں کے پاس نہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس. ہم انکانشیس میں اپنے بچوں کے ذہنوں میں ایک خوف پیدا کر رہے ہیں. اب مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ اس انجانے خوف میں مبتلا ہو کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بچے مستقبل میں اچھا پرفارم کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ڈرا سہما بندہ کبھی اچھا پرفارم کر سکتا ہے، کبھی اپنی زندگی میں وہ بیسٹ پرفارمنس دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. آسان سی بات ہے، سمپل، سو ویری سمپل. آپ کرونا کو لے کے جسٹ آپ یہ سمجھیں کہ کرونا وائرس ایک مرض ہے، بالکل ویسے جیسے باقی امراض ہوتے ہیں. مثلا فلو ہے جو عام نارمل ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے، اگر اس میں بھی احتیاط نہ برتی جائے اور اوپنلی چھینک کر لے لیں یا اوپنلی کھانسی کرنے لگ جائیں یا اوپنلی آپ ہاتھ اپنے نوز وغیرہ اپنا صاف کیا، نوز صاف کیا اور اس کے ساتھ اپنے ہینڈ واش نہیں کیے، دوسرے کو لگ گئے تو یہ فلو بھی لگ جاتا ہے. یہ بھی کسی قسم کا وائرس ہے. اس طرح دوسری تیسری کئی قسم کے امراض ہیں، کئی قسم کی بیماریاں ہیں جو متعدی ہیں لیکن ہم ان کو اتنا سیریس نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے جی، مگر ہوتے وہ بھی جان لیوا ہے، اتنا ان کو نارمل نہیں لینا چاہیے، ہوتے وہ بھی جان لیں. لہٰذا کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا بھی نہیں ہے، بلکہ صرف بچنا ہے، احتیاط کرنی ہے تاکہ ہم صرف اس سے نہیں بلکہ ہر قسم کے امراض سے محفوظ رہ سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس قسم کی تعلیمات دے رکھی ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھو لیں، اور آپ دیکھیں آپ 3 دفعہ ہاتھ دھوئیں 20 سیکنڈ لگے گا. تو میرے پیغمبر نے پہلے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ 3 دفعہ ہاتھ دھو لو وضو سے پہلے، 3 دفعہ کلی کر لو، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال لو ہے. تو یہ تو تعلیمات بہت پہلے سے ہیں. اور طہور شطر الایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. ہاں جی. اچھا پھر اب کرنے کے کیا کام ہے؟ کرنے کے کام ہے کہ آپ ٹیلی ویژن بالکل بند کر دیں، کیونکہ ٹی وی پہ دیکھ وہ ایک ویڈیو ہے جو پہلے دن سے لے کے ابھی تک وہی ایک ویڈیو چل رہی ہے اور اسی کو لے کے اتنا پینفل ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا بچوں کو اس بارے میں آگاہی دیں کہ یہ کیا چیز ہے اور بچوں کو اور اچھی باتیں بتانا شروع کرتے ہیں. کوئی اور ماحول کو تھوڑا سا ریلیکس کریں، گھر کے خود کو مصروف کر لیں، بکس پڑھنے لگ جائیں. بڑا زبردست موقع ہے آپ کے پاس کتابیں. کبھی یقین مانے کتاب پڑھنا اتنا خوبصورت مشغلہ ہے نا، اتنی بہترین ہابی ہے نا، آپ کب پڑھ کے دیکھیں، آپ کبھی مزہ آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ. اچھا اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، صبح شام کے اذکار پڑھ لیا کریں اور اللہ پہ توکل کریں. لیڈیز ہیں تو وہ گھر کے کام کاج کرنے لگ جائیں، گھر کے کاموں میں مصروف ہو جائیں، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. مثلا راکٹ شٹل کھیل لیں، کرکٹ کھیل لیں چھوٹے بچوں کے ساتھ، لوڈو کھیل لیں گھر میں آرام سے بیٹھ کے. اچھا جی. اور بے شمار چھوٹی چھوٹی گیمز ہیں، اور ہم تو پھر بھی ماشاءاللہ غیر سے پاکستانی اور پنجابی ہیں اور گیمز خود سے نکال لیتے ہیں. پہیلیاں ایک دوسرے کو مطلب بوجھنے لگ جائیں کہ چلیں جی میں پہیلی کرتی ہوں، آپ بوجھ کے بتائیں. ہاں جی. سب سے اہم کام اس خوف کے ماحول کو ختم کریں، امید کی طرف آئیں. مایوسی، مسلمان میں مایوسی نہیں ہوتی. ہاں جی. مایوسی اور ایمان ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے نا، پھر بھی روشنی کی کوئی نہ کوئی کرن کہیں نہ کہیں باقی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی طرف رخ نہیں کرتے، ہم دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا جی. نہ کرنے کے کام اب ہم نے جو نہیں کرنا ان دنوں میں، مثلا کرونا کو لے کے بار بار تذکرہ نہ کریں، اس کو
اتنا مطلب ہر وقت کرونا کرونا کرونا، گھر میں اس کا ذکر ہی نہ کریں. نیوز اپڈیٹس یاد رکھیے گا آپ کے لیے نہیں ہے، وہ دیکھنی چھوڑ دیں، سب سے بڑی بات ہے. یہ باقی بڑی دنیا پڑی ہے وہ خود ہی سنتی رہیں گی. پریشان نہ ہوں، ٹینشن نہ لیں، ڈونٹ وری. گھر میں اسٹریس کا ماحول کریٹ نہ کریں. ہاں جی، ماحول کو بڑا ریلیکس کر دیں گھر کا. زیادہ وقت سونے میں نہ گزاریں. ہاں جی، زیادہ وقت سوشل میڈیا پہ وقت ضائع نہ کریں. غصے سے اجتناب کریں کہ بیٹھے 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 اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس سے کم از کم اجتناب کریں. اچھا، اب آپ نے جو سب سے اہم کام ہے نا وہ ہے جی، اگر آپ یہ کام ایک کام کر لیں گے نا ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. وہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر شکر کے جذبات پیدا کرنے ہیں. نہیں جی، سمجھ آئے گی. سب سے اہم بات ہے کہ آپ نے اپنے اندر شکر کے جذبات پیدا کرنے ہیں کہ اس بات پہ شکر ادا کریں کہ یا اللہ میری فیملی کے کسی شخص کو یہ تکلیف نہیں ہوئی، یا اللہ مجھے نہیں ہوئی، یا اللہ میرے ملک میں بہت کم یہ وبا ہے. یہ تو شکر کرنے کے لیے یا اللہ میں نے صبح کو کھانا کھا لیا ہے، یا اللہ میں نے شام کا کھانا کھا لیا، یا اللہ یہ شکر کرنے کے لیے نا. کسی نے پوچھا کہ خوش قسمت کون ہے، خوش قسمت کون ہوتا ہے؟ آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی بات، میں کوٹ کر دوں صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ خوش قسمت وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنی قسمت پہ خوش ہوتا ہے. تو آپ اپنی قسمت پہ خوش ہو جائیں. آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، زبان دی، ہاتھ دیے چلنے پھرنے کے لیے، سوچنے کے لیے ذہن دیا. ہیں جی، ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، تو ان پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں. 5 سینسز جو اللہ نے دیے ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. اچھا، اللہ نے آپ کو کھانے کے لیے دیا، کھانا دیا اللہ نے آپ کو رہنے کے لیے گھر دیا، اللہ نے آپ کو ماں باپ دیے، اللہ نے آپ کو رشتے ناتے دیے، جی بہن بھائی دیے. یہ ان چیزوں پہ شکر ادا کریں. میں کہتی ہوں آپ بہت ریلیکس ہوتے ہیں. جو اس وقت آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں نا، آپ ایک دفعہ آپ کر کے دیکھیں، یہ فارمولہ اپنا کے دیکھیں، ان ساری نعمتوں کو آپ لکھنا شروع کر دیں. کاپی رائٹ، ٹھیک ہے جی، کاپی پہ رائٹ کرنا شروع کر دیں. یقین مانے پیجز ختم ہو جائیں گے، آپ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. پھر آپ اینڈ پہ ضرور کہیں فبی اعلیٰ ربکم تکذبان، آپ اللہ کی کس نعمت کو جھٹلائیں گے. تو مجھے تو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے پاکستان میں یہ کرونا نے اتنی تکلیف اور اتنی وہ نہیں ہوئی جتنی باہر کے ملکوں میں ہے، اور باقی ملکوں میں جتنی اموات ہو رہی ہیں وہاں پہ تو ہزاروں میں چلی گئی ہے. یہاں پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پناہ اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے. اور واقعی یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان ہے نا، یہ واقعی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نیک نیتی کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے کہ اس میں کوئی تکلیف، کوئی اس طرح کی چیز جب وہ جیسے یہاں انٹر ہوتی ہے وہ اپنی اصلیت اور اپنی طاقت اور اپنی انرجی کھو دیتی ہے، وہ برائی بھی، وہ تکلیف بھی. تو اللہ کرم فرمائیں گے، یہ برے حالات، یہ برا ٹائم، یہ برا وقت گزر جائے گا، اچھا وقت آئے گا، آسودگی کا وقت آئے گا، خوشحالی کا وقت آئے گا، بہترین وقت آئے گا. ہم پھر ایک دوسرے سے ملیں گے، آئیں جائیں گے، وہی سب کچھ گہما گہمی، چہل پہل سب کچھ سٹارٹ ہو جائے گا. پریشان نہ ہوا کریں، ٹینشن کریٹ نہ کیا کریں. آپ کو دیکھ کے بچے بڑا سٹریس لیتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے. تو یقین مانے کہ میں نے یہ ساری چیزیں اپنے گھر میں اپلائی کی ہوئی ہیں، اور بلیو می کہ ہمیں اس وقت میری فیملی میں الحمدللہ کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہے. آپ یہ باتیں کر کے تو دیکھیں، میں جو باتیں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ ساری باتیں آزمودہ ہے. جب کوئی بات میں خود اس پہ عمل کر لیتی ہوں نا، پھر وہ بات میں شیئر کرتی ہوں، کلاس میں کروں یا چاہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ بات میں پھر اس کے بعد شیئر کرتی ہوں. ہمارے گھر میں ہمارے بچے اس چیز کو لے کے بالکل بھی پینک نہیں ہے الحمدللہ. یقین مانے ریلی بڑا ریلیکسیبل ماحول ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی نا اپنے گھر کو تھوڑا سا سٹریس لیس کریں، تھوڑا سا گھر کو بہتر، ماحول کو بہتر بنائیں تھوڑا سا گھر کے. خیر کچھ نہیں ہوتا، ڈونٹ وری، اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے انشاءاللہ، بہت بہتر کریں گے. تو اللہ سے ہمیشہ اچھائی کی امید رکھیں. آئی ایم سوری ٹائم تھوڑا سا میں نے آپ کا زیادہ لے لیا ہے. میرا دل کر رہا تھا یہ چیزیں دیکھ کے نا کہ کم از کم انسان اس لیول تک تو نہ چلا جائے. اصل میں نا اس شخص کو، جس کے ابھی شروع میں آپ نے کلپ دیکھا ہے نا، جب میں نے ان کی ہسٹری اس میں پڑھی ہے نا نکال کے اس پہ نیوز کی، تو اس میں دیکھا تھا کہ جو گلی محلے والے ہیں انہوں نے اور جو فیملی والے ہیں سب نے ان کو نا بہت پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا کہ نہیں جی آپ کو تو کرونا ہے، کرونا کرونا. تو وہ بندے سے برداشت نہیں ہوا، برداشت ختم ہو گیا اور جا کے خود کو آگ لگا لیا. تو خودکشی کسی چیز کا حل نہیں ہوتا. اللہ سے رحمت کی توقع رکھیں، اللہ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے. ارد گرد کے لوگوں کو بھی، ہم سب کو بھی یہی چاہیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سب سے بہت خوش ہو جائے. میرا پاک پروردگار اس بائی مرض کو، اس تکلیف کو جلد سے جلد ہم سے دور کرتے
بلکہ ساری دنیا سے ختم کر دے میرا اللہ اس تکلیف کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو آپ نے دیکھیں